نماز قضا کرنا. لیکن جب میرے دوستوں میدان عرفات سے انسان روانہ ہوتا ہے، مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی نکلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسے سورج غروب ہو جائے تمہیں نکلنا چاہیے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمیں سمجھا دیا یہ مغرب کی نماز تمہیں قضا کرنی پڑے گی. میدان عرفات میں نہ پڑھو، باہر آ کر کے میدان میں نہ پڑھو، جب تک مغرب کا ٹائم ہو نہ پڑھو. مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے وہاں سے 2-3 میل کا فاصلہ طے کرو، مزدلفے کے میدان میں آ جاؤ. اگر مغرب کا ٹائم بھی موجود ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں نہ پڑھو، عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے. عشاء کے ٹائم شروع ہونے کے بعد دونوں نمازوں کو اس جگہ پر اکٹھے پڑھ لیا کرو. عشاء کا ٹائم ہے لیکن پہلے مغرب کی پڑھو، اس کے بعد عشاء کی پڑھو. قربان جاؤں آقا تیری شریعت پر. ویسے تو نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن تیرے صدقے میں یہاں گناہ نہیں ہوتا. قضا کرنے میں سنت ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کے صدقے ثواب مل جاتا ہے. حبیب پاک نے نماز کو یہاں نہیں ادا فرمایا، گویا نماز کو گویا قضا کر دیا، حالانکہ اس کو قضا نہیں کہا جائے گا. یوں سمجھ لو اصطلاحی طور پر ٹائم سے چلی گئی تو قضا ہو گئی. محبوب پاک علیہ السلام کی ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب نے نہیں پڑھی، قیامت تک حج کرنے والے تم بھی نہ پڑھنا، جا کر کے مزدلفے میں پڑھنا، دونوں نمازوں کو اکٹھے پڑھنا، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. اگر اور کسی جگہ نماز کو قضا کیا جائے تو اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے اور وہ قضا کرنے والا کبیرے گناہ کا مرتکب ہو جائے. لیکن یہاں کبیرہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ قضا کرنے میں ثواب ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں جب مزدلفے میں پہنچا وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی. سب کہو سبحان اللہ. آپ فرماتے ایک دعا میں نے میدان عرفات میں کی، دوسری دعا میں نے مزدلفے میں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب صبح ہوئی، 10ویں کا صبح ہوا، اللہ کے حبیب نے مزدلفے سے روانگی فرما دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو شیطان کو کنکریاں لگانے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، اپنے بال منڈانے کے لیے، احرام کو اتارنے کے لیے جیسے میدان منا کی طرف روانہ ہوئے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں ہنسنے لگے. میرے مصطفیٰ ہنس پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا ہنسنا، آج کا ہنسنا ہمیں عجیب و غریب لگ رہا ہے. اس لیے توجہ فرمائیے، اس لیے آپ پہلے بھی تبسم فرماتے ہیں، آپ پہلے بھی تبسم فرماتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کا تبسم عجیب و غریب قسم کا ہے. صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ میرے تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے صحابہ کرام کا جواب. کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم. یا رسول اللہ ہمیں کچھ بھی پتا نہیں آپ کس لیے ہنس رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ جو ہنس رہے ہیں اس کے بارے میں میرا اللہ اور ہمارا نبی ہی زیادہ جانتا ہے. اللہ ورسولہ عالم. سب کہہ دو اللہ ورسولہ عالم. عالم کی معنی ہے سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا رسول اللہ ہے. میرے دوستو عزیزو توجہ فرمائیے، یہ عقیدہ کسی ملا موالی کا نہیں، یہ کسی مولوی کا نہیں، کسی سفیر کا نہیں، کسی بھکاری کا نہیں. میرے دوستو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غلامان مصطفیٰ کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی عالم ہے اور مصطفیٰ بھی عالم ہے.
عالم کی معنی ہے زیادہ جاننے والا، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول اعلم زیادہ جاننے والا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اس لیے ہنسا جب میرے امتی میدان عرفات میں آئے، میں نے دعا کی یا اللہ میری 3 دعائیں منظور فرما دے. رب العالمین نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ پہلی میری دعا یہ ہے کہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے تباہ و برباد نہ کرنا. کس ذریعے؟ قحط سالی کے ذریعے کہ فصل نہ ہو، پانی بند ہو جائے، برسات بند ہو جائے، کھانے کے لیے ان کو ذرہ بھی نہ ملے. یہ قحط سالی میری امت پر نہ آنی چاہیے، کیونکہ قحط سالی کفار پر آیا کرتی ہے. آپ کو پتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ روانہ ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مکے والوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا؟ کیسا؟ ان پر بارش بند کر دی. اب وہ بارانی علاقہ، بارش نہیں تو فصل کہاں سے ہوتی؟ ان کے جو کنویں ہوتے تھے، کنویں پانی کے، وہ بھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گئے. ندیاں، نالے اور جتنے بھی پانی کے ذخیرے تھے وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے. میرے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کفار مکہ پر اتنا عذاب نازل ہوا، مصطفیٰ کو چھوڑ جانے کے بعد جب نبی پاک مکہ کو چھوڑ کر تشریف لے گئے، اس کے بعد میرے دوستو مکے والوں پر عذاب نازل ہوا کہ ان لوگوں نے مردار تک کھائے، مردے کھا لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چمڑے کھا لیے. یہ جو چم ہوتا ہے، کھال ہوتی ہے، ان چمڑے کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے پانی کے اندر میرے دوستوں پکایا اور اس کو کھانے لگے. حالانکہ وہ پکتا نہیں، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن بھوک کے مارے انہوں نے یہ بھی کھایا. یہاں تک آتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے چیونٹیوں کے بل کھودے اور ان میں سے دانے نکالے، کیونکہ چیونٹی کی عادت ہوتی ہے کہ سردی کی موسم میں اپنے بل کے اندر دانے جمع کرتی ہے. تو ان کفار مکہ نے چیونٹیوں کے بلوں کو کھولا اور وہاں سے دانے نکال کر کے کھائے، مردار تک کھائے. میرے دوستو 5 سال ان پر عذاب نازل رہا. میرے دوستو تڑپ تڑپ کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے. جب 5 سال گزرے تو ان کو ہوش کے ناخن آئے. آپس میں مشورہ کیا، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، ساری زندگی مکے پاک میں کبھی بھی اتنی سختی نہیں ہوئی، کبھی بھی اتنی میرے دوستو قحط سالی نہیں ہوئی. کفار کہنے لگے ہم سمجھ رہے ہیں یہ اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے کہ ہم نے محبوب خدا کو مکے سے نکال دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ناراض ہوا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو مکے شریف سے مجبور کر کے نکالا. جب رحمت للعالمین چلے گئے تو مکے والوں پہ عذاب نازل ہو گیا. اب ابو جہل اینڈ کمپنی نے مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ کہ ایک آدمی کو بھیجو، خط دے کر کے روانہ کر دو، اونٹنی پہ سوار کر کے روانہ کر دو، وہ مدینے جائے. کیوں مدینے جائے بھائی؟ بولا مدینے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمارا خط پہنچا دے. اس خط میں ہم لکھیں گے یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، قحط سالی نے ہمیں بڑا مجبور کیا، ہمیں احساس ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کو ہم نے ستایا، اس کے وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہوا. یا رسول اللہ اگر ہم اگرچہ تیرے امتی نہیں بنے، آپ پر ہم ایمان نہیں لائے، لیکن ہمارے بچے اور ہم آپ کے رشتہ دار ضرور ہیں. یا رسول اللہ رشتے کی وجہ سے لیے ہمارے واسطے دعا فرما دو. یہ ابو جہل کی تجویز تھی. بولو کس کی تجویز تھی؟ وہ جانتا تھا کہ رحمت والے نبی کے ہاتھ خالی، بولو رحمت والے نبی کے ہاتھ خالی نہیں جائیں گے.
دوسرے جو تھے نا مشرکین مکہ وہ کہنے لگے اڑے بڑا بھاڑیا تو تک چرے ہوا چھو چی اساں ہیڈیوں عقوبتوں کیوں ہیڈا ظلم کیا نبی کریم علیہ السلام کے مکو چھڈایو سے بڑا تو جو تو دماغ کو صفا چٹ تھی ہوا ہانے ایو نبی وری اساں جے لا دعا گھرندو ابو جہل کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مصطفیٰ کا وہ در ہے اس دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا چنگا کل چنگا ایوں مٹھایوں مٹھل جو وڑ جڑو جلسا سو وڑ سے ہی کن ابو جہل کہنے لگا ہمارا کام تو تھا مصطفیٰ کو ہم نے ستایا لیکن خدا کی قسم ہماری دشمنی ضرور ہے لیکن ہم محمد کریم کو جانتے ہیں تمہارا جب خط جائے گا اور تم کی استدعا ہو جائے گی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دو تو رحمت للعالمین کا رحمت کا دریا جوش میں آئے گا مصطفیٰ ضرور دعا کریں گے مکے والوں تم پر بارش برس جائے گی انشاءاللہ تعالی ارے مکے والے بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے مشرکین مکہ کفار مکہ کا بھی یقین ہے کہ حضور کے ہاتھ خالی زور سے بولو حضور کے ہاتھ خالی کبھی بھی نہیں لیکن آج کل کا مولوی کیا تبلیغ کرتا ہے نبی کی خدا نہیں مانتا ولی کی نہیں مانتا پیغمبر کی نہیں مانتا مرضی کا مالک ہے کسی کی سنے یا نہ سنے موسیٰ کی نہیں سنی ابراہیم کی نہیں سنی نوح نبی کی نہیں سنی حضور نے چچا کو فائدہ نہیں پہنچایا چچا کو نبی نے فائدہ نہیں پہنچایا نبی کسی کی نہیں سنتا نبی کسی کو فائدہ نہیں دیتا یہ تبلیغ ہو رہی ہے بھائی یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے اسلام کی بات ہو رہی ہے اور نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی کی نہیں سنتا نبی کی نہیں سنتا ولی کی نہیں سنتا کسی کی نہیں سنتا بھائی جب نبی کی بھی نہیں سنتا ولی کی بھی نہیں سنتا نبی کی چچا کے بارے میں نہیں سنی حضرت نوح کی بیٹے کے بارے میں نہیں سنی لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں نہیں سنی کسی کی بھی نہیں سنتا تو پھر ہم کیوں مانگے جب کسی کی سنتا نہیں تو ہم کس کیوں مانیں گے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے یا نہیں زور سے بولو اللہ سے مانگنا چاہیے یا نہیں بولو مانگنا چاہیے زور سے بولو اللہ سے مانگنا چاہیے نا کیا تمہیں اللہ دے گا بولو ہاں دے گا تمہیں دے گا لیکن حضور کو نہیں دیتا تمہیں دیتا ہے لیکن ولیوں کو نہیں دیتا کیا مولوی تمہیں پڑھا رہا ہے کیا تمہیں دین کا درس دے رہا ہے ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم اے میرے بندو دعا کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری دعا کو قبول کرنا میرا کام ہے ہمیں تو یہ سبق ملا ہے کیا پائے پاندگ چی میں انگڑ جے اچن او گڑ آئے بکچائیوں ڈھکن تھی ڈھک جل پو توڑی لکھ ہو جل تب مافیوڈ جل میں دھرا ہمیں تو یہ سبق ملا کاریوں کو جھوں کوڑیوں مورل موچاریوں وٹھی ویٹھیوں واتتے کھکھی جوں کھاریوں اڑے انہن جوں آریوں مولا توری بیو کے رسہے بھائی ہماری کون سنتا ہے بولو اللہ سنتا ہے ہماری سنتا ہے لیکن نبی کی نہیں سنتا عجیب فلسفہ ہے مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہماری سنتا ہے تمہاری بھی سنتا ہے لیکن نبی کی سنتا ہی نہیں ارے نبیوں کی پہلے سنتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو نبیوں کی دعا کو منظور فرماتا ہے بولو نبی کی دعا کو خدا منظور لیکن چچا کو ہدایت کیوں نہ ہوئی
मौलवी कहता है कि नबी का पावर कमजोर था इसलिए नबी की दुआ कबूल नहीं हुई और चचा जी को हिदायत नहीं हुई। लेकिन मैं कहता हूं मौलवी जी तेरा इल्म भी कमजोर है, तेरी नजर भी कमजोर है, तेरा ईमान भी कमजोर है, तेरा अकीदा भी कमजोर है। नबी का पावर ताकत वाला पावर है। नबी की दुआ की वजह से अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तेरी दुआ कमजोर है मैं नहीं माफ करता। अल्लाह ताला ने चचा को इसलिए हिदायत नहीं फरमाई कि या रसूल अल्लाह ये तुझे नहीं मानता, तेरे दर पे नहीं आता, मैं कभी भी इसको माफ नहीं फरमाऊंगा। ये भी शान है मेरे मुस्तफा की, सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। मुल्ला से पूछो ये लहुम कौन है? अरे पढ़ा भी है या जाहिल है? इन तस्तगफिर लहुम ये कौन है? औ ला तस्तगफिर लहुम ये कौन है? इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन। अगर इनके लिए, किन के लिए बोलो? इनके लिए। किन के लिए? वो जो मुस्तफा के दर पे नहीं आते। सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है तेरे दर पे आते नहीं, मैं क्यों उनको माफ करूं? मेरा तो वायदा है माफ उसको करूंगा जो तेरे दर पे आएगा। सुनो कुरान पाक, मुल्ला जी तुमको कल ताना देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर इन लोगों ने अपनी जान पे जुल्म कर दिया, जिना कर दी, चोरी कर दी, कुफ्र कर दिया, शिरक बिदअत में मुब्तला हो गए, बेहयाई में मुब्तला हो गए, दीन से दूर हो गए, कुछ भी कर दिया, अल्लाह ताला फरमाता है जाऊका फस्तगफरुल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरी हुजूर में, तेरे दरबार में आ जाएं और तेरी दरबार में आने के बाद फस्तगफरुल्लाह अल्लाह से माफी मांगे, खाली अल्लाह से ना, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनकी सिफारिश फरमा दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब या रसूल अल्लाह आपके पास आकर के खुदा से माफी मांगेंगे और आप भी सिफारिश करेंगे तो मैं भी इनको माफ फरमा दूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है जो तुझे नहीं मानता मैं तेरी भी उसके बारे में नहीं सुनूंगा। अगर तू तोड़ तो तू भली सिफारिश कर या रसूल अल्लाह, तू भली सिफारिश कर, पर तोखे निभागा न था मजन पो तुझी सिफारिश भी इन्हनि जे बारे में कबूल कान कंदुसि जो तुझा दुश्मन हन, पर जे तोसां थोड़ी भी मोहब्बत कन त या रसूल अल्लाह तुझी दुआ कबूल फरमा छॾींदो। माना मालूम थियो त जेकॾहिं ख़ुदा दुआ नथो कबूल करे त मुस्तफ़ा जे करे, कंहिंजे करे अबा? मुस्तफ़ा जे करे जो मुस्तफ़ा जा बेअदब हन, मुस्तफ़ा जा गुस्ताख हन, महबूब जी तौहीन करण वारा हन, महबूब करीम जे ज़ात के आम पाण जहिड़ो माण्हू सम्झण वारा हा। नबी करीम अल्लाह चए इन हाज़ा इल्ला बशरा, या चवंदा हा मा हाज़ा इल्ला बशरा, हे असां जहिड़ो इंसान आहे खाईंदो आहे, माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़, हे त कहिड़ो नबी आहे खाए बि थो, पीए बि थो, बाज़ार में भी घुमे थो। अल्लाह ताला जल जलालु मन वालो फरमातो ये निभागा हन, तू भली हथ खड़ कोन माफ़ कंदोसान, कोन छॾींदोसान, इन भागनि जो बेड़ो बोड़े गरक कंदोसान जो तुंहिंजा दुश्मन हन, पर जे तोसां थोड़ी भी अक़ीदत कंदा, कहिड़ा भी गुनाहगार हूंदा, क़यामत में जन्नत ॾींदोसान। अर्ज कर रहा था मक्का वालों ने ऊंटनी पे एक सवार को रवाना किया, सब कहो सुभान अल्लाह। खत लेकर के रवाना हुआ, मदीना पहुंचा। कहां पहुंचा भाई बोलो? मदीना शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं, सब कहो सुभान अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के
آثار نظر آئے. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, خاکے درے رسول کا سرما لگائیں ہم. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما دے. وہ ایلچی کفار مکہ, مشرکین مکہ کا ایلچی خط لے کر کے اونٹنی پہ سوار ہو کر کے جب مدینے پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر کے مصلی پر بیٹھے تھے. اس کافر نے آ کر کے مسجد کے سامنے اپنی اونٹنی کو بٹھایا. توجہ فرمائیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے بھی دیکھا, پہچانا یہ فلاں آدمی ہے. صحابہ کرام نے بھی پہچانا, یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی ہے, مکے کا مشرک ہے. ابا جاگو تھا دشمن کے ڈسبو آپ ڈند بھیڑی دا ہو نا, یا ٹھرندا ہو کاوڑیا ہو جا گلائے ہو دا دشمن کے ٹھرندا ہو یا غصو کندا ہو کاوڑی دیا نا جی. بوٹیوں دشمن جو حرام ہن پچائے بیوں کون آپ کو تنکھے چلے سے. صحابہ نے جب دیکھا یہ مکے کے مشرکین کے آدمیوں میں سے ایک آدمی آیا ہے, صحابہ کرام آگ بگولے ہو گئے. لیکن کیا کرتے, حضور کے سامنے ان کا بس نہیں چلتا تھا. اب وہ سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگے, یا رسول اللہ اشارہ کر دو تو ان کی تکا بوٹی بنا دے, اشارہ ہو جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ہمارے شہر میں آتا ہے وہ امان میں رہتا ہے, اکیلا ہے ہمیں کیا کرے گا, اس کو آنے دو اور اس کی مدعا کو سنو. یہ سوالی بن کر کے آیا ہے, تم غصہ نہ کرو, یہ ہم سے دعا کرانے کے لیے آیا ہے. قربان جاؤں غیب دان نبی پر, اللہ کے حبیب کے پاس ابھی تک پہنچا نہیں, لیکن رحمت والے نبی نے فرمایا اس کو آنے دو, یہ سوالی بن کر کے آیا ہے. صحابہ خاموش ہو گئے. اس نے اونٹنی کو باندھ کر کے میرے دوستوں تسلی کر کے اب حضور کی طرف بڑھنے لگا, آنے لگا, مسجد نبوی میں داخل ہونے لگا. اب وہ آیا نہیں, آپ کو پتا ہے وہ کیوں آیا تھا؟ بولو دعا کرانے کے لیے, زور سے بولو کیا کیوں آیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہماری قحط سالی ختم ہو جائے. سمجھو تھا نا دا ہانے ہو دعا کرائن اللہ اچے پیو, اللہ تعالی الغیبہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کے خبرات ہے. ایندو چنڈرو نبی کریم کے تھی عرض کندو, نبی پاک علیہ السلام رحمت وارو نبی آ ضرور دعا گھرندو, پر اللہ کے یہاں بھی خبرات توڑے نبی کریم دعا بگھرے, ماں اللہ میہ بموکلیاں, پر ہن نے بھاگے کہ ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوہ. یہ چنڈرا اڑاہن جو وریب منیدہ کون, سمجھو تھا لائے نا. ہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم کے منع نتھو کرے, چھا کھاں دعا گھرن کھاں چو منع ہو ڈاڑے چو منع ہو, پر گال بدھائے تو مجھا حبیب تو مڑن دے ہوئیں کون, دعا تو ہوئیں گھرن دے, پر توڑے ماں رحم بھانی کیان تب یہ ساگے جو ساگو اہڑا ہوں دا. ہانے تو جی مردی وڑیں تا دعا گر نتیجو ہوا تا جہڑا آہن تیڑا ہوں دا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، یا رسول اللہ اگر آپ کی دعا کے صدقے میں ہم نے ان پر رحم بھی فرما دیا، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کے قحط سالی کو ہم نے صاف بھی بنا دیا، کھول بھی دیا، بارش بھی برسا دی، مولا پاک نے ارشاد فرمایا پھر بھی لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یا رسول اللہ یہ پھر بھی گمراہی میں پھنسے رہیں گے، ہدایت پر نہیں آئیں گے، اب تیری مرضی دعا مانگ یا نہ مانگ۔ نتیجے سے خدا نے واقف کر دیا، آیت نازل ہو چکی، منع نہیں کیا لیکن نتیجہ بتا دیا۔ اتنے میں میرے دوستو جبریل جب پیغام پہنچا چکا تو وہ ایلچی بھی آ گیا، آ کر کے رسمی سلام کیا جو کفار کیا کرتے تھے، حضور کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا اور سرکار کے سامنے خط رکھا۔ حضور نے جب خط پڑھا تو خط کے اندر قحط سالی کا ذکر تھا، دردناک واقعات تھے۔ یا رسول اللہ ہم پیاس سے مر گئے، بھوک سے مر گئے، بچے مر گئے، جانور مر گئے، خاندان مر گئے، یا رسول اللہ ہم نے مردار تک کھا لیے، ہم پر بارش 5 سال سے نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے مصطفیٰ خط پڑھتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ حضور خط پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب خط پڑھ لیا انہوں نے نیچے لکھا تھا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ان پہ بارش برسا دے، یہ نہیں فرمایا یا اللہ ان کی قحط سالی دور فرما دے، بلکہ حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میں تجھے اور کچھ بھی نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں یا اللہ ہؤلاء من قومی اہل بیتی نا، یا اللہ اللہ اے میرے مولا اللہم ہؤلاء من قومی یا الہ العالمین، میں تجھے صرف اتنا کہتا ہوں یہ مکے والے تو میری قوم کے ہیں۔ کیا ہے میری؟ زور سے بولو، کیا ہے میری قوم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مکے والوں کی طرف اپنے قومیت کی نسبت کر دی، ہم نے تیری وجہ سے مکے والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب وہ ایلچی واپس ہی مدینے سے مکہ نہیں پہنچا تو مکہ شریف میں بارش شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے نبی رحمت والے نبی، بولو ہمارے نبی۔ تو حضور نے دعا کی یا اللہ، میں نے عرض کیا نا حضور نے 3 دعائیں مانگی، کتنے بھائی بولو؟ آپ نے فرمایا میں نے میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، کون کون سی؟ پہلی دعا یہ کی یا اللہ میری امت قحط سالی میں تباہ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ تیری دعا قبول ہے۔ کیا فرمایا؟ تیری دعا قبول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جب مزدلفہ آیا تو پہلی دعا میں نے میدان عرفات میں کی تھی، لیکن دوسری دعا میں نے مزدلفے میں کر دیا الہ العالمین آج جتنے بھی میدان عرفات سے لوٹے ہیں مولا سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب تیری دعا کے صدقے میدان عرفات میں جانے والوں کو میں نے آج تو معاف کر دیا، لیکن وعدہ ہے قیامت تک جو بھی آئے گا ایسا معاف کروں گا، ایسا پاک ہوگا جیسے ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ حضور فرماتے آپ نے مجھے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ میں اس لیے ہنسا تھا، اب یاد آ رہا ہے مستری ہو، میں اس لیے ہنسا کہ میں دیکھ رہا تھا، میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میدان عرفات میں آنے والوں کو معاف فرما دے، تو شیطان دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ میں دیکھوں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے میری دعا کو قبول کیا تو شیطان نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈال دی
اور رونے لگا، مٹی ڈال کر کے رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت کی بخشش ہو گئی، سب کہو سبحان اللہ، جب میری امت کی بخشش ہو گئی اور شیطان خائب و خاسر لوٹا، اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اس نے دیکھا حضور کی امت کو معافی ملی، وہ اپنے سر کے اندر مٹی ڈال رہا تھا، تو اس کے رونے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا مجھے ہنسی آ گئی، مجھے اس کے رونے قبول فرما دیا۔ سرکار فرماتے جب میں منا میں آیا، تیسری دعا میں نے کر لی۔ کیا بھائی؟ کہاں آیا بولو؟ پہلی دعا عرفات میں، دوسری دعا مزدلفے میں، دونوں قبول ہو گئیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے جب میں منا میں آیا، تیسری دعا کی، یا اللہ میری امت میں تفرقہ بازی نہ ہو۔ جاگو تھا یا گال بدھن جڑی تھا، ہانے اتے ملا ٹھنگ ڈیندو، خوش تھیندو۔ حضور دعا گھری، کیڑی دعا گھری ابا؟ یا اللہ مجھے امت ٹری دعا ہے، مجھے امت میں فرقے بازی نہ تھے، تفرقے بازی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو فرمائے موجہ حبیب تفرقے بازی تا تھنی یا تفرقے بازی تا چاو تفرقے بازی تا ابا فرقے بازی آہے یا نہ ہے؟ ابو بکر عمر عثمان علی شیر خدا صحابہ وارو عقیدو تو سنت جماعت وارو عقیدو آیا نہ ہے؟ کوئی بیا فرقہ پھر کیوں کتا آیا؟ فرقے بازی تھی یا نہ تھی؟ صدیق وارو عقیدو سنی تو جو آ، فاروق اعظم وارو عقیدو تو جو آ، عثمان ذنورین وارو عقیدو تو جو آ، شیر خدا علی المرتضی وارو عقیدو تو جو آ، ما وان علیہ اصحابی صحابہ وارو طریقو ایمو جا دوستو حضور جے سنت وارو عقیدو، وہ سنت جماعت جو عقیدو آ، سنت جماعت خاں سوا اہل سنت خاں سوا بیا سب فرقہ غلط ہل جہنم میں ویندا۔ تو کہ مبارک ہوجے جو اللہ تعالیٰ تو کہ اہل سنت و جماعت میں شامل فرمائے چھجو آ۔ ہانے نبی پاک علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ چو مجھا حبیب ٹرین دعا تو چاہوا تو فرقے بازی نہ تھے، سائیں ایا تھیندی، ایا تھیندی۔ مقصد چھات ایا دعا ہے نہ دنیا میں قبول نہ تھو کیا۔ ہاں تاں کے مولوی چاہندو نا ڈٹھو نا پولی صاحب مفتی صاحب تا کے پانا بدھایو نا تو نبی جی یہ دعا قبول نہ تھی، پر تھوڑو اگتے حل تو ایمان تو جو تازو تھی پوندو۔ چاہو سبحان اللہ۔ بھائی چاچا ہاشم کچھ کہنا چاہتا ہے، پوچھو کیا کہتا ہے؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بس ماشاءاللہ۔ یہ کالی کالی قمیص پہن دی، کالی قمیص کر دی کالی۔ آرڈرز کو کینسل کرو، پھر بھی کر لو، سفید پہن لو، ہری پہن لو اور پہن لو، یہ کالی جائز نہیں۔ درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما۔ ادان گال بدو، سائیں حضرت مولانا استاذ محمد اعظم صاحب کے ماں چواں سے مہربانی کے رومال دیو۔ چھاتو گھراں ڈاڈے گالایو رومال جی قیمت گھنی آ، ود میں تو 100 روپیو گھنی ادا۔ سائیں فرمائے تو سائیں رومال کون تھو جا 100 روپے جو آ، تواں سوال کیو آ، تواں جے سوال کے 4000 جی ٹیپ تھو جا۔ چو سبحان اللہ۔
100 रुपए जो रूमाल घुरियुमि न मिलियो। साईं तव्हां सुवाल कयो आहे 100 रुपए जे रूमाल जे लाइ, हाणे इहो कोन थो ॼां मां तव्हांखे इन 100 रुपए जे बजाए 4000 जी टेप थो ॼां। अवा हिन में मुंहिंजो मान वधियो या खुटो? ॾाढे चओ। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने सवाल कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत में तफरकाबादी न हो। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब ये तो होनी है, तफरकाबाजी तो होगी। ठीक है ना बात? को वहाबी थींदो, को शियो थींदो, को चकड़ालवी थींदो, को अहले हदीस थींदो, को देवबंदी थींदो, को बेदीन थींदो, को बिदअती थींदो, को मुशरिक थींदो, को कहिड़ो थींदो। सभु सुन्नत जमात खां ख़ारिज थींदा वेंदा, हक़ जी जमात रुगो सुन्नी रहंदा। अल्लाह ताला छा चयो त इहो फ़िरक़ेबाज़ी थियणी आहे, फ़िरक़ेबाज़ी। मुंहिंजा हबीब हाणे इन्हीअ जे बारे में मूंखे न चओ, हाणे इन्हीअ जे एवज़ में मुंहिंजा हबीब मां तोखे क़यामत में शफ़ाअत जो इज़्न थो ॾियां, जंहिंजी बि तूं सिफ़ारिश कंदे मुंहिंजा हबीब हो जन्नत में वेंदो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक़ चार यार, या अली मुर्तज़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये दुआ कबूल इसलिए नहीं करता कि लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यबे, अगर फिरकेबाजी ना हो, सब एक हो जाए तो पाक और पलीत इकट्ठे रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यबे, इन नापाकों को अलहदा कर दूं, पाक लोगों को जुदा कर दूं और कयामत के दिन तुझे इज़्ने शफात दे दूं। या रसूल अल्लाह, जिस जिसकी तू सिफारिश करेगा उसके बेड़े पार हो जाएंगे। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते खुदा की कसम जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी नबी पाक फरमाते हैं मेरे साथ मोहब्बत होगी। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मैं उसी की सिफारिश फरमाऊंगा। राई के दाने के बराबर समझो था। अल्लाह ने राई जो दाणो ॾिठो अथव वॾो थींदो आहे, पाव खन आहे, नंढो आहे, अधा आनो भला न अञा नंढो आहे, भला मुंहिंजा अधा गिराम गिराम थींदो, अञा भी नंढो आहे राईअ जो दाणो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइनि था त जंहिंजे दिल जे अंदर राईअ जे दाणे जेतिरी भी मोहब्बत हूंदी, मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत जे ॾियारे उन जी शफ़ाअत फरमाईंदुसि। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा नबी,
سب سے بالا والا غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، ارے غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا۔ حضور نے فرمایا نا، جس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے مر جائیں اور والدین صبر کریں، اگر گنہگار ہوں گے نا اور قیامت کے دن ان کے والدین گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو تینوں چھوٹے بچے روئیں گے، یا اللہ ہمارے ماں باپ نے ہماری موت پر دنیا میں صبر کیا تھا اور آج وہ ہمارے ماں باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں، مولا ہم چھوٹے بچوں کی سفارش قبول فرما دے۔ حضور فرماتے ان 3 چھوٹے بچوں کی سفارش قبول ہوگی، وہ جہنمی والدین جنتی بن جائیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ صحابہ تھے، انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ آپ نے 3 کی شرط لگا دی ہے، 3 بچے، ہمارے تو 2 تھے اور وہ دونوں مر گئے، لیکن ہم نے ان پر بھی صبر کیا، ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا 2 بچے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ باقی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تھا ہی 1 لڑکا 1 بچہ تھا، وہ بھی مر گیا، ہم نے اس کی موت پہ صبر کیا، آپ نے تو 2 اور 3 کی شرط لگا دی۔ حضور فرماتے 1 بچے کی بھی سفارش قبول ہو جائے گی۔ باقی صحابہ نے عرض کر دی جو بے اولاد تھے یا رسول اللہ ہمیں تو اولاد نہیں ہوئی، نہ ہمیں بچہ ہوا، نہ ہمارا بچہ مرا، ہمارا ہی کون سفارش فرمائے گا؟ حضور فرماتے جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا میں بیٹھا ہوں۔ ارے غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، ارے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا، کہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ سنیو اعلیٰ حضرت نے کیسا درس دیا، ہمارا کیا فرمایا جی؟ بولو سب کہو کیا فرمایا؟ ہمارا نبی۔ دشمن ہمیں جب چٹھی لکھتا ہے نا تو کہتا ہے، جلسے میں ہم جاتے ہیں نا تو وہ چٹھی میں لکھتا ہے مفتی صاحب تمہارے نبی کو اگر غیب کا علم تھا، کیا کہتے ہیں جی؟ تمہارے نبی کو اگر غیب کا علم تھا تو خیبر کے میدان میں یہودی عورت نے زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا تھا، وہ کیوں کھایا؟ جب تمہارے نبی کو غیب کا علم تھا تو زہر والا گوشت کیوں کھایا؟ ہم چٹھی پڑھتے خوش ہوتے کہتے الحمدللہ، دشمن بھی کہتا ہے تمہارا نبی کیا کہتا ہے جی؟ سب کہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہم، سب سے اعلیٰ
نبی دونوں عالم کا دولہا اپنے مولا کا پیارا ہمارا ارے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے یا نہیں؟ چلو یہ بات تو موضوع سے باہر آ گئی، لیکن جواب بھی سنتے چلو۔ کل تمہیں یہ خدشہ ہوگا حضور نے وہ زہر والا گوشت کیوں کھایا تھا، یہ بھی سنا دوں بھائی۔ ملا جی کو صرف اتنا پتا ہے کہ عورت نے زہر کا گوشت دیا تھا، حضور نے کھا لیا، ایک دو صحابہ نے بھی کھا لیا، وہ صحابہ شہید ہو گئے، حضور کو بھی زہر نے ستایا۔ اب ملا کو صرف اتنا پتا ہے، آگے پیچھے کا پتا نہیں۔ سنو مسلمانوں سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہود کے کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ یہودیوں نے میرا امتحان لینے کے لیے بکری کے گوشت میں زہر ملایا، لیکن وہ گوشت جب میرے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بکری کا گوشت میرے سے بات کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھ میں گوشت میں زہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زہر آلود گوشت، تو میرے سے بات کر رہا ہے کہ مجھ میں زہر ہے، میں تجھے خبر کے ہوتے ہوئے جانتے ہوئے بھی کھاؤں گا اور یہودیوں کو کھا کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو میں زہر والا گوشت کھا رہا ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کے سچے نبی کو زہر اثر نہیں کرتا۔ اب خدا را بتاؤ، اب خدا کے واسطے بتاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم ہے یا نہیں ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اے گوشت تجھے کھانے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہے کہ تجھے کیوں زہر آلود کیا گیا ہے، تجھ میں زہر ڈالا ہی اس لیے گیا ہے کہ محمد کریم کا امتحان لیا جائے، میں کھاؤں گا مجھے زہر کچھ نہیں کرے گا۔ اور بھائی پھر صحابہ کو روکتے نا، صحابہ کو وہ نہ کھاتے، حضور فرماتے نہیں صحابہ کو بھی نہیں روکتا، اس لیے نہیں روکتا، ایک طرف تو صحابہ کے مقدر میں شہادت لکھی ہوئی تھی، نمبر 2 وہ مصطفیٰ پہ قربان ہو رہے تھے، نمبر 3 حضور نے فرمایا وہ غیر نبی ہیں، وہ کھائیں بھلی شہید ہو جائیں تو دنیا کو پتہ لگے کہ نبی نے کھایا، نبی کو کچھ نہیں ہوا، غیر نبی نے کھایا تو وہ شہید ہو گیا۔ اگر محمد نبی نہ ہوتے وہ بھی شہید ہو جاتے، نبی کا زندہ ہونا یہ ثبوت ہے کہ محمد کریم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو کہہ دو ہمارے نبی کو اللہ نے علم عطا فرما دیا ہے، ہمارا نبی بولو جانتا ہے، بولو ہمارا نبی۔ الحمدللہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ یا رسول اللہ پہلے آپ کے پاس جو بھی علم نہیں تھا، علمک اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو تمام کا تمام علم پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی ہمارے رحمت للعالمین، بولو ہمارے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ خدا کی قسم یہ آج کی رات بھی مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے میں ملی ہے۔ حضور فرماتے آج کی رات جس نے 50 نفلیں پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور پاک
فرماتے یہ 2 نفل ہیں، 2 رکعت کا 1 نفل ہے۔ اس طرح کے جسی نے بھی 50 نفل پڑھے، 100 رکعت جس نے پڑھی، حضور فرماتے آئندہ سارا سال اس کے گھر میں رحمت ہی رحمت ہوگی، آئندہ سال برکت ہی برکت سے گزرے گا۔ اور حضور فرماتے اس ترتیب سے جس نے 50 نفلیں پڑھی اور 50 نفل پڑھنے کے بعد جس قسم کی بھی دعا کرے گا، جائز دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ رات کے صدقے میں قبول فرما دے گا۔ اور یہ رات ہے بجٹ پیش کرنے کی۔ دنیا کے ممالک کی حکومتیں سال بھر کا بجٹ رکھتے ہیں، بھائی اتنے ارب رستے کے لیے، اتنے کھرب صحت کھاتے کے لیے، اتنے تعلیم کے لیے، اتنا دفاع کے لیے پورا بجٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ رکھ لیتی ہے کہ یہ پیسہ آئندہ سال خرچ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے اپنے بندوں کے لیے بجٹ رکھتا ہے، اور آج کی رات جو جاگ کر کے خدا سے دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے دفتر میں سال بھر کی نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ 15ویں کی شب جو جاگے گا اس کو اللہ تعالیٰ سال بھر کے جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بھائی بتاؤ یہ ساری کی ساری رحمتیں حضور کے صدقے میں ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جن کی لقب ہے ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات عطا فرمائی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے سال کے اس دن کو ہمیشہ کی طرح اس سال بھی میرے دوستو جوش و خروش سے منایا ہے، اور جوک در جوکا کر کے مسجد کو بھرا ہے، اور اللہ کے حبیب کی شان کو سنا ہے، اور شان مصطفیٰ سن کر کے اپنے دلوں کو خوش کیا ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری اور سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما دے۔ عزیزان محترم، یہ نوافل کا طریقہ میں نے جو آپ کی خدمت گرامی میں عرض کیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی آدمی کو اس ترتیب سے نفل پڑھنے نہیں بھی آتا تو حضور فرماتے ہیں جس بھی ترتیب سے پڑھنے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ افضل اور بہتر طریقہ اور مسنون طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی مثلا فرض کرو کسی کو انا انزلناہ یاد نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں جو سورت بھی یاد ہو وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور حضور نے 50 نفل کی بات فرما دی، آپ فرماتے 50 نہیں پڑھ سکتا 10 پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں، خدا اس کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال آج کی رات کو زندہ رکھنا ہے، جاگنا ہے، جتنا جاگ سکو، ساری رات نہیں جاگ سکتے تو جتنا بھی جاگ سکتے ہو جاگو، اللہ کی عبادت کرو، تلاوت کلام پاک پڑھو کرو، درود مصطفیٰ پڑھو، اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھنے سے فائدہ ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت سے فائدہ ہوگا، ذکر کرنے سے سب کہو لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے میں آپ کی اور ہماری حاضری کو منظور و مقبول فرما دے۔ جو کچھ بھی آپ نے سنا اور اس ناچیز نے آپ کو سنایا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب پاک علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ ایک اہم بات دعا سے پہلے وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج کی رات کی ایک خوبی ہے کہ جو دو بھائی مسلمان آپس میں ناراض ہیں، آج کی رات بھی وہ ناراض رہے
تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کی شب کی برکت سے جو دو مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کی رنجش کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا یہ دو آپس میں راضی ہو گئے تو میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یہ دنیاوی رنجش کو ختم کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتا ہوں۔ بھائی جان، میں بھی آپ کی خدمت گرامی میں گزارش کروں گا، میں بھی انسان ہوں، شاپور میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں ماشاءاللہ، تقریباً 40 سال کا عرصہ سے رہ رہا ہوں آپ کے پاس۔ شاید کوئی مجھ سے بھی غلطی کسی کی ہو گئی ہو، اگر مجھ سے کوئی خطا آپ کی ہو تو خدا را مجھے معاف فرما دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے گا۔ مصطفیٰ کے صدقے خدا تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما دے گا۔ اب ماشاءاللہ رات کے 12:30 بج چکے ہیں، دعائے خیر کریں گے، لیکن آخر میں کوئی بھی نہ جائے، سب صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد دعا خیر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کرنا آپ کا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا ہمارے خدا کا کام ہے۔ انشاءاللہ آج کے رات کی برکت کے صدقے، حضور کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے آئے ہوئے محترم صوفی رشید احمد صاحب نوری صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ آ کر کے ہمیں صلاۃ و سلام سنائیں۔ السلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی اول نورہ وآخر ظہورہ ورحمة للعالمین وجودہ وسبحان الذی اسرا معراجہ۔ الہ العالمین اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ صلوۃ و سلام کی برکت سے ہماری دعائیں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ آج کی متبرک شب کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرے اور کبیرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما۔ یا اللہ آج کی محفل میں جتنے بھی شریک ہیں مولا پاک تمام کی دلی خواہشات، دلی تمنائیں، جائز مقاصد پورے فرما۔ یا رب العالمین پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تنگ دستوں کو حلال کی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے تمام مسلمانوں کی آل و اولاد کو سلامتی عطا فرما، تمام مسلمانوں کے بچوں کو یا اللہ نیک اور صالح بنا، علم بعمل نصیب فرما، مسلک مہذبہ اہل سنت والجماعت پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو فتح و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ افغانستان کے اندر فتنہ ہو رہا ہے، مولا پاک افغانی مسلمان بھائیوں کو فتنے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ چچنیا بسنیا میں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ قبلہ اول بیت المقدس کو یا اللہ آزادی عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں مولا تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے شاہ پر چاکر کے اس چھوٹے قصبے والوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ اس مسجد شریف آباد کرنے والوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ آج کی محفل میں جتنے بھی حاضرین ہیں مولا سب کی حاضری قبول فرما۔
یا اللہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء کاملین کی محبت عطا فرما، اور مسلک مہذبہ اہل سنت والجماعت کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، یا اللہ ہمیں بد مذاہب کی صحبت سے بچا، یا اللہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اسلام کا دین کا بول بالا فرما، یا اللہ پیارے حبیب پاک کے صدقے ہماری دعائیں منظور فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ